پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ آج لبنان کے حزب اللہ گروپ نے صبح اسرائیل کو ایسا سرپرائز دیا، پورا کا پورا تل اویو یقین جانے ساری عوام گھروں سے باہر نکل کے آئی۔ ہوا یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر رش بڑھ گیا، ایک تو فلائٹ کینسل ہو گئی، یونیورسٹی بند ہو گئی، سکول بند ہو گئی۔ دیکھیں حزب اللہ نے 320 سے زائد راکٹ حملے کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ یہ پہلی بار یہ ٹارگٹ پر بھی لگے ہیں۔ تو دیکھیں حماس اور حزب اللہ اس وقت 7 اکتوبر کے بعد پورا چوکنا ہے۔ حزب اللہ نے یہ جو سرپرائز دیا ہے حماس کے بعد، حزب اللہ کا جو چیف ہے اس نے کہا ہے، حسن نصر اللہ نے، کہ یہ ہمارا وہ حملہ ہے جو تم نے بیروت میں ہمارے کمانڈر کو مارا تھا، اسی کا یہ بدلہ ہے۔ تو صبح جب ہوئی تو پورا کا پورا بیروت اس وقت دھوئیں سے بھرا پڑا تھا، مکھیوں کی طرح راکٹ حملے ہوئے۔ تو دیکھیں ایرن ڈوم بالکل فیل ہو گیا دوبارہ سے، حزب اللہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں دوبارہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ آپ فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو وہاں کی جو یہودی آباد کار تھے، جو غیر قانونی آباد ہیں، وہاں بڑی مائگریشن شروع ہو گئی، وہاں سے عوام نکلنا شروع ہو گئی، ایئرپورٹ پر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو حزب اللہ نے پہلے بھی وارن کیا تھا اسرائیل کو کہ اگر تم لبنان کی سویلین آبادی کو نشانہ بناؤ گے، فلسطین کی سویلین آبادی کو نشانہ بناؤ گے، تو ہم بھی تمہیں زیادہ سے زیادہ مشکل اور انتہائی سنجیدہ حملے کا جواب دیں گے۔ تو یہ ایئرپورٹ کے مناظر ہیں، دیکھیں اس وقت ایئرپورٹ پر کافی رش تھا، فلائٹ کینسل ہو گئی، امریکہ نے پہلے بھی کینسل کر چکے ہیں۔ تو حماس میں جو دوحہ میں قطر اور مذاکرات جاری تھے، قطر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے، وہ اس وقت انٹرپٹ ہو چکے ہیں۔ تو حزب اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حزب اللہ کا کمانڈر تھا جسے بیروت میں اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے اب تک تقریباً 420 سے 30 اس وقت جو نوجوان تھے، جو مجاہد تھے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ 7 اکتوبر کے بعد حماس اور حزب اللہ کا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ جو راکٹ حملے ہوئے ہیں، حزب اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ایران کا حملہ لازم ہوگا، ایران ہر صورت حملہ کرے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایران حملہ نہیں کرے گا، یہ راکٹ حملے یہی بتاتے ہیں کہ ایران کا حملہ بھی ہوگا، اور ایران کا جو حملہ ہوگا وہ سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہوگا، جس کا اسرائیل کو بھی سب سے زیادہ ڈر ہے۔ تو نیتن یاہو نے کابینہ کا اجلاس بلایا، پھر سے وہی اپنی کابینہ کو ڈانٹ پلائی، اپنے وزیر دفاع کو کہا بزدل ہو تم، لڑنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے، لبنان پر کھل کر حملہ کرو، لبنان کو سبق سکھاؤ۔ وہ آئے روز ہمارے سویلین کو آبادی کو نشانہ بنائے۔ جو آج راکٹ حملے ہوئے ہیں، تو اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ یہ کیا یہ کچھ مرغیوں کے فارم تھے وہ بھی تباہ ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور گھر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں 3 کے قریب کل حزب اللہ نے جو ہیں اسرائیلی فوجی مردار کیے ہیں۔ تو آج یہ دوبارہ لبنان کے حزب اللہ گروپ نے جو یہ راکٹ حملے کیے ہیں، تو اس میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ آپ ریڈ سرکل دیکھ سکتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں آج زیادہ سے زیادہ راکٹ حملے پہنچے ہیں حزب اللہ کے۔ تو حزب اللہ نے اس وقت 6,500 سے زائد میزائل تیار کیے ہوئے ہیں، راکٹ تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو تیار کیے ہوئے ہیں یہ اسرائیل کے خلاف، ان کا منصوبہ ہی یہی ہے کہ وہ یہ راکٹ حملے زیادہ سے زیادہ جلدی تل ابیب تک پہنچائیں۔ اور اسرائیل اس وقت ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ اگر ہم حملے کا جواب نہیں دیتے تھے، ابھی تک کوئی بہتر رسپانس نہیں دی گی، اور نہ ہی اسرائیل نے خاطر خواہ کوئی جواب دیا حزب اللہ کو۔ لیکن حزب اللہ لگاتار دوسرا تیسرا دن ہے حملے پہ حملے کیے جا رہا ہے، اور اپنا جو دفاع ہے وہ بھی مضبوط کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ اس وقت اپنا جو نوجوانوں کا خون ہے وہ رائگاں نہیں ہونے دے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اسرائیل نے کہا یہ ہے کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس جو 8200 ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو بھی حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے، اور حزب اللہ یہ اپنے راکٹ حملے اور یہ نشانے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اب یہ سویلین پر بھی جاری ہو رہی ہے کہ فلسطین کے اگر سویلین کو اس وقت حزب اللہ نقصان پہنچا رہا ہے، تو دیکھیں حزب اللہ کو چھوڑیں تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی IDF نے کتنا فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہی یہودی آباد کاری ہے، یہ غیر قانونی آباد ہے یہاں، یہ سارے کے سارے فلسطینی لوگوں کی زمینوں پر قابض ہیں۔ دیکھیں کل جو ایک لڑکی حماس کی گرفت سے باہر آئی تھی پناہ سے، تو اس نے آتے انسٹاگرام پر پوسٹ کی کہ میں دیکھیں یہ جو ہوا ہے، جو میں میڈیا پر دیکھ رہی ہوں، سب کا سب فیک ہے، مجھ پر جو وہاں حملے ہوئے، جو مجھے مارا گیا، وہ
IDF کی طرف سے مارا گیا، مجھے اسرائیل کی طرف سے مارا گیا۔ حماس کے القاسم بریگیڈ نے تو مجھے چھوا تک نہیں، انہوں نے مجھے تحفظ دیا، حالانکہ یہ اسرائیل کے راکٹ حملے آتے تھے اور جہاں ہم کو نقصان ہوتا تھا۔ تو دیکھیں یہ آپ فوٹیجز دیکھیں، یہ اس وقت اسرائیلی فوجوں کی یونیفارم پر یہ پیچ لگا ہوا ہے، تو یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے۔ لیکن دیکھیں سعودی عرب، قطر، اردن، ترکی سب کے سب اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اسرائیل اپنا پلان جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، لیکن حزب اللہ اس وقت ڈٹا ہوا ہے۔ حزب اللہ ڈٹا رہا تو اسرائیل کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جو اب اس وقت ایران حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ پہلے والا حزب اللہ نہیں رہا، یہ حزب اللہ کافی مضبوط ہے، اور اس کا جو چیف ہے اس نے کہا یہ ہے کہ دیکھو ہم تمہیں ہر حملے کا جواب دیں گے، یہ مت سوچنا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، تم فلسطینیوں کو نقصان پہنچاتے رہو گے۔ یمن کے بعد حزب اللہ نے کہا ہے کہ جب تک یہ فلسطین کی جنگ نہیں رک جاتی، جب تک تم ان کو ان کا حق نہیں دے دیتے، تب تک ہم حملہ کرتے رہیں گے۔ یہ بات سوچو بھی نہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، یہ گھروں کو نہیں چھوڑیں گے، تم ہمارے سویلین کو نشانہ بناؤ گے تو ہم بھی بنائیں گے، تم ہمارے بچوں کو نشانہ بناؤ گے تو ہم بھی بنائیں گے، تم جیسا حملہ کرو گے ہم اس سے ڈبل حملہ کریں گے۔ تو ہوگا یہ شروعات پہلی تمہاری ہوگی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ ہے کہ ابھی مجھے الیکشن میں کامیاب ہونے دو۔